بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 162 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان چند اسباق پہلے والے اسباق کی طرح نکاح کے احکام ہے۔ نکاح کے حوالے سے ہم کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو پہلے بھی کر کے آئے ہیں اور آگے بھی اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2365۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو، تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی کیا ہو، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی عورت عدت کی حالت میں ہے، کسی شخص نے اسے طلاق دی ہے اور وہ عدت کی حالت میں ہے یا کوئی سی بھی عدت کے ایام میں وہ ہے، اب اگر اس عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور ان دونوں میں سے یعنی وہ عورت اور جو شخص اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تک وہ عدت کے ایام میں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی عدت کے دوران ایک بات یہ جانتا ہو کہ عدت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، دوسری بات یہ بھی جانتے ہوں ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عدت کے دوران عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی کیا ہو، یعنی انہوں نے عدت کے دوران نکاح تو کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ عدت کے دوران عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، مگر نکاح کے بعد اس نے اگرچہ اس عورت کے ساتھ جماع نہ بھی کیا ہو، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب دوبارہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں عدت کے بارے میں جاہل ہوں یا دوران عدت ازدواج کی حرمت سے ناواقف ہوں تو نکاح باطل ہے۔ یعنی پہلی والی صورت یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عدت کے بارے میں جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ نکاح کرنا عدت کے دوران حرام ہے، اب اس کے الٹ آ جائیں، اگر وہ دونوں نہیں جانتے، دونوں جاہل ہیں کہ عدت ابھی تک چل رہی ہے، ایک یہ بات بھی نہ جانتے ہوں دونوں، اور اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ عدت کے دوران ازدواج حرام ہے، اس چیز کو بھی نہیں جانتے ہوں، تو اس صورت میں اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ نکاح باطل ہے۔ لہذا اگر ہم بستری بھی کی ہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، ورنہ حرام نہیں ہے۔ اب اس صورت میں جبکہ وہ
ان دونوں چیزوں سے واقف نہیں ہے تو نکاح تو باطل ہو جائے گا، لیکن پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں کہ اگر اس نے نکاح کے بعد ہم بستری کی ہے تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو حرام نہیں ہوگی، اور عدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عقد کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بستری نہیں کی تو نکاح باطل ہو جائے گا، جیسے ہی عدت ختم ہو جائے گی اب دوبارہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بستری کر لی ہے تو پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2366۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے اور اس سے شادی کرے تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ جانتا بھی ہو کہ عورت شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے، پھر بھی اگر اس کے ساتھ شادی کرے تو ضروری ہے کہ اس سے فوراً جدا ہو جائے، اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت تو جدا ہو جائے، لیکن اگر وہ شوہر اسے چھوڑ بھی دے پھر بھی اس کے ساتھ اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شوہردار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ کریں گے مثلاً اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عورت شادی شدہ ہے، شوہردار ہے، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ عورت شوہردار ہے، اب اگر اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کر بھی لی ہے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ یہی حکم ہے یعنی کیا؟ یعنی اس سے جدا ہو جائے، اور اسے چاہیے کہ اس سے بعد میں بھی نکاح نہ کرے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2366۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت شوہردار ہو یعنی شادی شدہ ہو اور وہ کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور اس کے ساتھ کوئی مرد مثلاً زنا کرے تو جس نے اس کے ساتھ یہ فعل انجام دیا ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اس شخص کے لیے حرام ہو جاتی ہے، شوہر کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ اور اگر توبہ و استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے یعنی زناکاری ترک نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے۔ یعنی اگر وہ اس فعل کو نہیں چھوڑتی، اس فعل سے منہ نہیں موڑتی، توبہ و استغفار نہیں کرتی اور زناکاری پہ باقی رہتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی دے۔ یعنی اس صورت میں جب اس کو طلاق دے گا تو اس کا مہر جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2367۔ جس عورت کو طلاق دے دیا گیا ہو اور جو عورت متعہ میں رہی ہو اور اس کے شوہر نے متعہ کی مدت بخش دی ہو یا
मुतआ की मुद्दत ख़त्म हो गई हो, अगर वो कुछ अरसे बाद दूसरा शोहर करे और फिर उसे शक हो कि दूसरे शोहर से निकाह के वक्त पहले शोहर की इद्दत ख़त्म हुई थी या नहीं, तो वो अपने शक की परवाह ना करे। इस मसले में बयान करते हैं कि मसलन औरत को तलाक मिल चुकी है, या मसलन अगर निकाहे गैर दाइमी है, इनकिताई है, यानी मुतआ है, तो उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है या उसकी मुद्दत बख्श दी गई है, और उसके बाद उसने कोई और निकाह कर लिया, कोई और शोहर कर लिया। अब जब उसने दूसरे शख्स के साथ निकाह कर लिया, उसके बाद अगर उसे शक हो कि जिस वक्त मेरा दूसरा निकाह हुआ है उस वक्त उसके पहले शोहर की इद्दत खत्म हुई थी या नहीं हुई थी, शक है कि जिस वक्त निकाह हुआ है मुतआ की मुद्दत या तलाक की जो इद्दत थी वो खत्म हुई थी या नहीं हुई थी, ये औरत को अगर शक हो जाए तो कहते हैं कि अपने शक की परवाह ना करे, यानी उस शक की परवाह ना करे, उसका जो दूसरा उसने निकाह किया है वो निकाह उसका बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2368। इगलाम करवाने वाले लड़के की मां, बहन और बेटी इगलाम करने वाले पर, जबकि इगलाम करने वाला बालिग हो, हराम हो जाते हैं। यानी अगर किसी लड़के के साथ कोई शख्स फेले हराम अंजाम देता है, इगलाम करता है, तो जो मफऊल है उसकी मां, उसकी बहन, उसकी बेटी फाइल के लिए हराम हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो फाइल जो है वो बालिग होना चाहिए। अगरचे खतनागाह से कम दाखिल हुआ हो और अगर इगलाम करने वाला मर्द हो या इगलाम करने वाला नाबालिग हो, तब भी एहतियात की बिना पर यही हुक्म है। कह रहे हैं कि वो हराम हो जाती है, उसकी मां, उसकी बहन, उसकी बेटी। एक शर्त यह है कि बालिग हो, अगरचे खतना से कम दाखिल हो फिर भी उसके लिए वो हराम हो जाएंगी। और इगलाम करवाने वाला मर्द हो या इगलाम करने वाला नाबालिग हो, तब भी एहतियात की बिना पर यही हुक्म है। कह रहे हैं कि अगर मफऊल जो है वो मर्द हो या जो फाइल है वो नाबालिग हो, तब भी एहतियात लाजिम की, यहां पर पहले हुक्म जारी किया, यहां पे एहतियात लगाया है कि इस सूरत में एहतियात की बिना पर यही हुक्म है, यानी उसकी मां, बहन, बेटी उसके लिए हराम हो जाएंगी। लेकिन अगर उसे गुमान हो कि दुखूल हुआ था या शक करे कि दुखूल हुआ था या नहीं, तो फिर वो हराम नहीं होंगे। कहेंगे मसलन अगर उसे गुमान हो कि दुखूल हुआ था या नहीं, या उसे शक हो, तो उस सूरत में उसकी मां, बहन, बेटी उस हराम नहीं होंगे। और इसी तरह इगलाम करने वाले की मां, बहन और बेटी इगलाम करवाने वाले पर हराम नहीं है। यानी कि जो मफऊल बनता है उसकी मां, बहन, बेटी फाइल के लिए हराम है, लेकिन जो फाइल बनता है उसकी मां, बहन, बेटी मफऊल के लिए हराम नहीं है।
وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔